آپ ایمانداری سے سوچیں کہ کیا یہ وہی سوچ نہیں جو خوارج، ناصبیہ اور کن کی تھی؟ روافض کی تھی، کہ اگر راستہ دین اس راستے سے پہنچے گا تو مانیں گے، اگر اس راستے سے دین نہیں پہنچے گا تو نہیں مانیں گے۔ آپ بتلائیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی بات تو علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، کیا کہتے ہیں تحفۃ الانام میں، اور انہی کے حوالے سے علامہ صالح فلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایقاظ و ہمم اولی الابصار میں کہی، کہتے ہیں وَمَن يَتَعَصَّبُ لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ دُونَ التَّابِعِينَ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ مَن يَتَعَصَّبُ لِوَاحِدٍ مِنَ الصِّحَابَةِ دُونَ الْبَاقِينَ كَالرَّافِضِيِّ وَالْخَارِجِيِّ وَالنَّاصِبِيِّ فَهَذِهِ طُرُقُ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، کہ یہ طریقے تو اہل بدعت کے ہیں، یہ طریقے طائفہ منصورہ کے نہیں ہیں، یہ طریقہ منہج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ اہل بدعت کا ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے دین لیں گے، ان سے دین نہیں لیں گے۔ بلکہ بھائیو، ایک امتی ہونے کے ناطے، سچی بات ہے، ایک امتی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ بالخصوص علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ علماء کس کے وارث ہیں؟ الانبیاء ورثۃ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس امت کے علماء کس کے وارث ہیں؟ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث۔ بھائیو، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم محمدی جھنڈا، رسول اللہ کا جھنڈا کریا کریا، بستی بستی، شہر بشہر لے کے پھرتے اور لوگوں کو، کائنات کو منواتے کہ لوگوں محمد رسول اللہ کو مان لو صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں مان لو، قیامت کے دن تمہیں ماننا پڑے گا مجبوراً۔ اشارہ سمجھے آپ؟ اور قیامت کے دن تو ساری کائنات جائے گی نا بالآخر محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آدم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، نوح علیہ السلام بھی جواب دیں گے، ابراہیم خلیل اللہ جواب دیں گے، موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، عیسیٰ روح اللہ جواب دیں گے، یہ بھٹکتی ہوئی کائنات کس کے پاس جائے گی؟ محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت منکرین کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا پتہ چلے گا، لیکن اس وقت آپ کی عظمت کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چاہیے تو یہ کہ دنیا میں محمد رسول اللہ کی عظمت کو مان لیا جائے، اور اس امت کے افراد بالعموم اور علماء کی بالخصوص ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کائنات کو محمد مصطفیٰ کی عظمت سے آگاہ کریں، نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبے سے خبردار کریں، نبی علیہ السلام کے درجے اور مرتبے کے سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وائے افسوس، وائے افسوس، ایک صاحب نے یہاں تک کہا، ایک صاحب کہتے ہیں، فرماتے ہیں یجب علی کافۃ العاقلین وعامۃ المسلمین شرقا وغربا وبعدا وقربا انتحال مذہب الشافعی بحیث لا یبغون عنہ حولا ولا یریدون بہ بدلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں کہ یجب، واجب ہے، لوگوں پہ واجب ہے، یجب علی کافۃ العاقلین، جتنے عاقل ہیں، سمجھدار ہیں، ان پہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانے، انہی کے مذہب، انہی کے موقف، انہی کی عقیدہ، انہی کے عمل کو اپنا عمل اور اپنا عقیدہ مانے۔ کہتے ہیں یہ پورے عاقلین پہ واجب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء جانتے ہیں، علامہ زاہد کوثری، یہ بات کس نے کہی؟ کس نے کہی؟ کسی محلے کی مسجد کے امام نے نہیں کہی، یہ بات اپنے دور کے امام الحرمین عبد الملک جوینی نے کہی ہے مغیث الخلق میں، اور اس کے جواب میں احقاق الحق علامہ زاہد کوثری نے کتاب لکھی۔ وہ اس عبارت کے پر تعاقب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 4 ظلم کیے ہیں امام الحرمین عبد الملک نے۔ کیا ظلم کیے ہیں، زیادتی کی ہے؟
کہتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ تقلید واجب ہے، جبکہ تقلید ائمہ کی واجب نہیں ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف ہنٹس دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ اس ایک امام کی تقلید کا تصور تو تب ہے جب باقی تمام ائمہ کو مخطئ اور خطا کار سمجھا جائے اور ایک امام کو معصوم سمجھا جائے۔ تیسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ امام کو نبی کے منصب اور مقام پہ بٹھا دیا گیا، امام کو نبی کے منصب اور مقام پہ بٹھا دیا گیا۔ اور چوتھی یہ کہ یہ موقف صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر سے بھی مسئلہ پوچھتے تھے، حضرت ام المومنین عائشہ سے بھی مسئلہ پوچھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی پوچھتے تھے، حضرت انس بن مالک سے بھی پوچھتے تھے۔ وہ کسی ایک صحابی سے اپنے مسائل اور اپنے دین کی باتیں جو ہے ان سے وابستہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو کیفا متفق، جو اللہ کا نبی کا صحابی ملا، پوچھا جناب اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے، اس میں دین کی رہنمائی کیا ہے، وہ صحابی مسئلہ بتلا دیتا، تابعی اس مسئلے پہ عمل کرتا۔ کہتے ہیں صحابہ اور تابعین کے اجماع کے بھی خلاف۔ گویا یہ 4 اعتراض۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، یہ بات تو کہی تھی نا عبد الملک جوینی نے، اب ان کے بعد ایک اور ہستی آتی ہے، ایک اور صاحب آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یاجب علی اہل الغرب والشرق بل علی کافۃ الخلق ان یتخذوا ابا حنیفہ اماما وعقیدتہ دینا وقولہ مذہبا بحیث لا یبغون عنہ حوالا ولا یریدون بہ بدلا۔ ایک نے اپنے امام کے بارے میں یہ بات کہہ دی اور دوسرے نے یہی بات اپنے امام کے بارے میں کہی، اور وہ بھی کن الفاظ کے ساتھ کہ بل علی کافۃ الخلق۔ او میرے بھائیوں، او میرے مسلمان بھائیوں، آپ سوچیں، اللہ کے لیے سوچیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ یہ وصف ہے تو تنہا محمد مصطفیٰ کا وصف ہے کہ آپ کائنات کے امام ہیں، رسول اللہ کائنات کے امام ہے، اور اللہ نے آپ کو کائنات کا امام بنایا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ لیکن حزبیت نے یہ برگ و بار چھوڑے کہ ایک کہتا ہے میرے امام کو ساری دنیا کو چاہیے میرا امام مانے، دوسرے نے کہا کہ ساری دنیا کو چاہیے میرا امام مانے۔ لیکن طائفہ منصورہ کا نعرہ مستانہ یہ ہے، بھائیوں، ان کی دعوت اور ان کا اختصاص یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ کسی کی نہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ کس کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اللہ کے رسول ہی ہیں جو کائنات کے لیے، پوری کائنات کے لیے امام ہیں، اور یہ امام اللہ نے بنایا ہے، ان کو امام کائنات نے بنایا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کو امام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب کتنے علمیہ کی بات ہے، جس کو اللہ امام بنا لے اس کو چھوڑ کے لوگوں کو بنائے ہوئے امام، اس کے پیچھے لوگوں کو کہا جائے کہ تم اس کی مانو، اس کے پیچھے چلو۔ بھائیو، آپ ایمانداری سے سوچیں اور بتلائیں کہ اس کے نتیجے میں کیا نتیجہ نکلے گا، اس دعوت کے نتیجے میں کیا فکر باقی رہے گی۔ یعنی بجائے اس کے ذمہ داری تو ہماری یہ تھی کہ ہم کائنات سے محمد رسول اللہ کو منواتے، لیکن ہماری ساری تبودو، ساری صلاحیتیں اور ساری کوششیں اب اس میں رہ گئی کہ ہمارے امام کو مانو۔